ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، فلسطین غزہ کے شہداء، حالیہ ان جنگ کے حالات میں ایران میں ہونے والے شہداء، استاد سید شبت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ عزاداران سید الشہداء، پہلی ماہ محرم الحرام ہے، سوگواری کے دن، عزا کے دن، وہ دن کہ جس کا انسان پورا سال انتظار کرتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں اس مکتب سے جوڑ کے رکھا ہے کہ جہاں ہماری خوشیاں بھی اہل بیت کی خوشیوں سے ہیں اور ہمارے غم بھی اہل بیت کے غم سے ہیں، اور یہ خود ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ خدا نے ایک ایسے یونیورسٹی کہہ لیں آپ، اسکول کہہ لیں آپ، دانشگاہ کہہ لیں، درسگاہ کہہ لیں، تربیت گاہ کہہ لیں، کہ جو انسان کو صحیح جینے کا مقصد سکھاتی ہے۔ اگر آج ہمارے پاس درسگاہ نہ ہوتی تو آج ہم دنیا میں کامیابی کا پرچم نہیں لہرا سکتے تھے۔ آج ہونے والے واقعات اور حادثات جو آپ نے دیکھے اور سنے، اگر کوئی چیز کھڑا رکھ سکتی ہے تو وہ یہ کربلا ہے، اور جس کے پاس کربلا ہے وہی سر کٹوانے کو تیار ہے، اور جن کے پاس کربلا نہیں ان کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ یہی آج دنیا کو سمجھ میں آیا کہ کیوں یہ مکتب ہر سال امام کا ذکر کرتا ہے۔ آج دنیا کو سمجھ میں آیا کہ کیوں ذکر حسین پر رونا ضروری ہے۔ یہ رونا کسی نقصان کا نہیں ہے، یہ رونا تقویت دیتا ہے، یہ رونا ارادوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ رونا سینے کو سپہر بنا کر کھڑا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ رونا اپنے نقصان پر نہیں، یہ رونا حق کے لیے آواز بلند کرنے کو ہے۔
یہ جو سینے پہ ہاتھ پڑتا ہے یہ طاقت دیتا ہے کہ جب میں اپنے سینے پہ خود ہاتھ مار سکتا ہوں تو میں دشمن کے ہاتھوں کو توڑ بھی سکتا ہوں. وہ یہی طاقت تھی. آج دنیا کہتی تھی یہ کیوں ہر سال جمع ہوتے ہیں, ایک واقعہ 61 ہجری میں ہوا, یہ اس پہ جمع ہو کے کیوں روتے ہیں. دنیا آپ کے سامنے, ہمارے بھی لوگ جو سیکولر ہو جاتے ہیں, جو تھوڑے سے دنیا کی طرف آ جاتے ہیں کہ بھائی کتنا روئیں گے, کیا کریں گے, مجلس سے کیا ہوتا ہے. خوب یہ مجلس تیار کرتی ہے. جو جوان علی اکبر کو سنتا ہے وہاں جوان اپنے سینوں کو دشمن کے آگے آمادہ کرتے ہیں. جو مائیں اپنے 6 ماہ کے بچوں کو مجلس میں لے کر آتی ہیں وہ جناب علی اصغر کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں. وہ یہی مکتب ہے کہ دنیا کو جس سے خوف ہے, دنیا کو جس سے خطر ہے. جان محترم ہمیشہ یاد رکھیں دشمن بہتر جانتا ہے کہاں ضرب لگائی جائے. یہی وجہ تھی پچھلے 50 سالوں میں انہوں نے کوشش کی ہماری عزاداری بدل جائے, ہماری مجلسوں کا کانٹینٹ بدل جائے, ہم کسی اور طرف نکل جائیں. مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں پر آنے والوں کو دعا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی, جنہیں یہ دعا ہو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. جان محترم اسی لیے یہ کہنا حقیقت ہے کہ وہ ماں کربلا کا سفر کر کر اب آج ہر گھر, ہر گلی, ہر محلے, ہر امام بارگاہ میں آئی ہے. وہ آج بھی کرتا لے کر عرش پر انتظار کر رہی ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کے خون کا خدا کی بارگاہ میں سوال کروں گی. جمعے کا دن ہے جان محترم, آئینہ بے دم مقتول بے کربلا, کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا, کہاں ہے وہ زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے. یہی امامت صرف شیعوں کا امام نہیں, فرقے کا امام نہیں, یہ امام وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے, اور آج دنیا اسی کا انتظار کر رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 70s میں جب ایرانی ریولوشن آئی تب کہتے ہیں کہ فوکویاما جو اسرائیل کا اسٹریٹجک پلانر تھا اس نے انقلاب آیا تو لوگوں نے ہر جگہ ان کے یہاں سوال ہوا کہ یہ کون سا انقلاب ہے. یہ افریقہ کو جو ہے وہ پکچر کی صورت میں پیش کیا ان اپنے لوگوں کے سامنے کہ یہ تشیع ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کے 2 پر ہیں, ایک سرخ رنگ کا ہے اور ایک سبز رنگ کا ہے. سرخ رنگ کا پر ایسا پر ہے کہ جہاں پر یہ مرنے کو تیار ہیں, اور جتنا بھی ان کو مارا جائے گا یہ اتنے بلند ہوتے ہیں. جتنا بھی ان کو کاٹو یہ پر ان کو اور پرواز دیتا ہے. دوسرا پر سبز رنگ کا امید کا پر ہے, ہوپ ہے. کس کی؟ وہ ایک شخص کی جو آنے والا ہے. یہ 2 پروازیں ایسی ہیں پر ان پروں کے ذریعے سے جو ان کو اتنا اوپر لے کے جا رہی ہیں کہ ان کو ختم کرنا مشکل ہے. کیونکہ جس آدمی کے پاس جذبہ ہو, جس کو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ موت ہے. انسان دیکھیں, انسان سب کچھ سیکریفائز کر دیتا ہے, میں سب دے دوں گا مجھے مارو نہیں, میرا مال لے لو, میری سب کچھ لے لو, میری دولت لے لو. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے انسان کے لیے؟ اس کی اپنی جان ہے. جب انسان اپنی جان ہتھیلی میں رکھا ہوا ہو تو آپ اس سے کیا سودا کریں گے؟ آپ اس کے سامنے کیا چیزیں کریں گے؟ جس کو بولو مجھے موت کا ڈر ہی نہیں ہے, مجھے اصل دنیا کے اپنی جان کا ڈر ہی نہیں ہے, تو اس کے بعد اور پھر دوسری چیز, اگر اس کے پاس ہوپ ہو, اس کے پاس فیوچر ہو, اس کو پتا ہو کہ آنے والا سسٹم میرا سسٹم ہے, پاس امید نہیں ہے, وہ مایوس ہے. کل کیا ہوگا؟ مثال اپنی آپ زندگی کے اندر دیکھیں, کو یہ انتظار ہو کہ آنے والا پردہ غیبت میں انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتی. یہی تو وہ انتظار تھا کہ جس نے ایرانی قوم کو ایسے میزائل بنانے پر مجبور کر دیا جسے دشمن آج تک ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا. یہ ہوپ ہے. ہمارے ہاں عموماً انتظار کا مطلب کیا ہے؟ جب امام آئیں گے دیکھیں گے, جب امام آئیں گے خود ٹھیک ہو جائے گا. یہ انتظار نہیں چاہیے, پیسف انتظار نہیں چاہیے, ایکٹیو انتظار چاہیے. ایسا انتظار کہ جو امام کے لیے
آج تشیع نے یہ دنیا میں ثابت کر دیا کہ اگر آج ہمارا امام ظہور کرتا ہے ہم اس کو سیکیورٹی دیں گے. آج ہمارا امام انتظار کرتا ہے, کیوں کہ آج سائبر ہمارے ہاتھ میں ہے, آج اسپیس ہمارے ہاتھ میں ہے, آج سب کچھ ہے. آج تشیع نے دکھا دیا دنیا کو. عزیزان محترم, اب چاہے دنیا آپ کے سامنے, اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ 57 اسلامک کنٹریز کے اندر کیا وجہ ہے کہ ایک کے پاس سب کچھ ہے, اور صرف وہ ایک ہی, علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد وآلہ. آج دنیا ہم سے سوال علی کو لے کر آتے ہیں. زان محترم, اگر اس وقت علی کو مان لیا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. نظام کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا, اور مایوسی کیسی, اور کس طرح کی مایوسی. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ جب طوفان آ گیا, دنیا میں پانی بھر گیا, تو اللہ نے حضرت نوح کی کشتی کو پانی کے اوپر رکھا. یہ امید تھی کہ خدا ہے جو اس کشتی کو بچائے گا. انسانیت بچی. جب آگ لگا دی نمرود نے کہ میں سب ختم کر دوں گا, تو پھر کیا کیا, اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. جب حضرت یوسف کے بھائی کنویں میں پھینک کے چلے گئے کہ سب ختم ہو جائے گا یہ اللہ کا ولی, مگر کس نے کاروان کو بھیج کر یوسف کو باہر نکالا. جب فرعون بنی اسرائیل کے پیچھے آ گیا اور حضرت موسیٰ کے سامنے دریائے نیل تھی اور قوم ساتھ کھڑی تھی, تو کیا کہا پروردگار نے موسیٰ کو کہ ان سے کہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. عزیزان محترم, اگر آج ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے تو یہ معرفت پروردگار کی ہے. جسے خدا کی معرفت ہو وہ کہیں شکست نہیں کھاتا. وہ یہی معرفت چاہیے. یہ مجلس معرفت کی جگہ ہے, یہ درس دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اپنے ریچولز ہیں, ہمیں اس کو انجام دینا ہے, ہمارا اپنا پیٹرن ہے, ہر قوم کا اپنا ایک طریقہ ہے عزاداری کا, وہ ہمیں کرنا ہے, وہ ضروری ہے. مجلس ہو, عزاداری ہو, گریہ ہو, ماتم ہو, جلوس ہے, تعزیے ہیں, یہ سب ہمارے ریچولز ہیں. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم نے خدا تک پہنچنا ہے. اگر ہم خدا تک نہیں پہنچ رہے تو پھر سوالیہ نشان. اگر ہماری مجلس, ہماری عزاداری, ہمارا سب کچھ ہمیں خدا تک نہیں لے کے جا رہی, آپ اتنا انتظام کریں اور ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے اینڈ میں میں خدا کے قریب نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے پھر کیا ہوا, اس کا مطلب ہے میں کہیں اور پھنسا ہوا تھا. مجھے خدا کے قریب کرنا ہے. سید الشہداء نے کیوں قربانی دی ہے, اور یہ ہر وقت ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ سید الشہداء نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. امام کو کسی دنیا کی حکومت کی ضرورت ظاہری نہیں تھی. امام امام ہے. امام وہ ہے کہ جس کے لیے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. جس کے لیے عرش پہ لکھا ہو دنیا اسے دے بھی کیا سکتی ہے, مگر جو کچھ امام نے کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. اسی لیے آخری جملے بھی سید الشہداء کے کیا تھے, رضن بقضائہ راضی ہوں, تیری قضا پہ پروردگار راضی ہوں. یہ درس ہے امام حسین کا. عزیزان محترم, اگر یہ درس میری زندگی کے اندر انرجی پیدا نہیں کر رہا, میری زندگی وہی ہے, صرف مجلس کے اندر آیا اور میرا تھوڑا سا دل تبدیل ہوا, باہر نکل کر میری وہی زندگی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے مجلس سے اثرات مرتب نہیں ہو رہے. یا مجلس پڑھنے والے میں مسئلہ ہے یا پھر میرے اپنے اندر مسئلہ ہے. عزیزان محترم, اصل تو یہی ہے کہ زندگی میں کیسی گزار رہا ہوں, زندگی کے میرے معاملات کیسے ہیں. جمعے کا دن ہے عزیزان محترم. بہرحال آج مقدماتی گفتگو کروں گا. میں 54 گھنٹے بائی روڈ آیا ہوں, اور اللہ نے مجھے بہرحال امام حسین کے لیے آنا تھا. جان کے مجھے کوئی پرواہ, اگر آپ یقین کریں میں 1 ہفتہ پہلے ہی لینڈ کیا تھا ایران, اور آگے جنگ شروع ہو گئی, تو میں نے جنگ کو دیکھا نہیں ہے, محسوس کیا ہے, اور میں نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا ہے کتنا میں دنیا سے محبت کرتا ہوں اور کتنا میں امام کے لیے تیار ہوں. آپ یقین کریں اگر محرم نہیں ہوتا میں نے بالکل نہیں ہلنا تھا, نہ کوئی خوف تھا میزائل کا, نہ کسی چیز کا خوف تھا. جس کے لیے ساری زندگی زندہ رہے وہ وقت آیا ہوا تھا. اب یہ ٹیسٹ ہے, یہی تو ٹیسٹ ہے.
پبلک پینک میں تھی، پبلک بعض لوگ گھبرا رہے تھے کیا ہوگا، کل کا کیا ہوگا، فیوچر کا کیا ہوگا. فیوچر تو امام کے ساتھ ہے، جہاں امام ہے وہاں فیوچر ہے جانے محترم، جہاں امام نہیں وہاں کون سا فیوچر ہے. آپ اپنے امپائر کھڑے کر لیں. اللہم صلی علی محمد. آپ امپائر کھڑے کر لیں، محل بنا لیں اپنے. امام نہیں تو کیا ہے زندگی میں؟ امام ہے تو جون بھی امام کے ساتھ کمال پہ پہنچتا ہے، امام ہے تو حبیب ابن مظاہر بھی کمال پر پہنچا ہوا ہے. امام کو سمجھنا ہے. بہرحال گفتگو ہماری پچھلے سال آپ کی خدمت میں نے پیش کی عزیزان محترم کہ انسان معرفت اور شناسی کو پہچانے. عوالم کی بحث پچھلے سال ہمارا موضوع رہا اور اسی کو بہرحال مجھے ایکسٹینشن دینی ہے اس سال بھی، اور ہم آگے کی طرف بڑھیں گے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے امام تک پہنچ سکیں. جمعے کا دن ہے، امام کے ظہور کا متوقع دن ہے. عزیزان محترم دنیا بہرحال باتیں کرتی ہے ہر حادثے کے بعد کہ بھئی امام آنے والے ہیں. امام یقیناً انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا دعائے عہد کے جملے ہیں کہ وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. اصل یہی ہے. ہم بعض اوقات حوادث سے یعنی انسیڈنٹ سے ہم جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اچھا امام کا زور ہونے والا نہیں ہونے والا. مطلب اگر امام کا زور نہیں ہونے والا یا لیٹ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم آرام نہیں، اپنی زندگی آرام سے گزاریں. نہیں ہے زن محترم، ایسا نہیں ہے. اضطراب اور تڑپ ضروری ہے امام کے لیے، مضطرب ہونا ضروری ہے. پوری دنیا کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، مولا میں آپ کو نہیں دیکھ رہا. یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. یہاں پر انسان اپنے امام کے لیے گریہ کرے، امام کو یاد کرے. میں یہ واقعہ شاید 100 دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں لیکن میں اپنے لیے اس واقعے کو بیان کرتا ہوں ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہر دفعہ انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے کہ جہاں پر علی ابن مہزیار کہ جو 20 سال حج پہ، حج ایک دفعہ واجب ہے بعد میں آپ جاتے رہیں، 20 سال 20 ایئرز کنٹینیوسلی حج پہ گیا. کیوں گیا؟ کہ اسے پتا تھا بغیر امام کے حج ہوتا ہی نہیں ہے، بغیر امام کے حج ممکن نہیں ہے. بغیر امام کے حج نہیں ہے. اللہ کا ولی، اللہ کی حجت ہوگی تو حج ہوگا. کیوں گیا علی ابن مہزیار؟ تاکہ وہ کسی سال تو امام کی زیارت کر سکے. عشق امام میں گیا، عبادت اللہ کی ہے مگر امام کے عشق میں گیا. 20 سال کنٹینیو مگر امام کی زیارت نہیں ہوئی. مایوس ہو گیا، کہا اب نہیں جاؤں گا. تو پیغام آیا اس سال آؤ ملاقات ہو جائے گی. عشق میں گیا. اب آپ سوچیں اس کو اپنے اوپر رکھنا ہے اپنے ذہن محترم کہ جو بھی بات ہم کوشش کیا کریں کہ اس کو اپنے ساتھ انالائز کریں، کمپیریزن کریں. دنیا کمپیریزن کی ہے، اسٹیٹسٹکس کی ہے. دنیا اے آئی میں چلی گئی ہے، اے آئی میں اسکرپٹنگ ساری آپ کے سامنے ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے. لیکن یہاں کسی بھی دور یا کسی بھی زمانے میں آپ امام کے بغیر نہیں رہ سکتے، دنیا چاہے کیسی بھی ہو جائے. یہاں پر وہ پہنچا، کعبہ کا طواف کر رہا تھا. امام کا میسنجر آیا، کہا کہ چلو امام کے پاس جانا ہے. اب ظاہر ہے جو امام نے جس کو بھیجا ہوگا وہ بھی نارمل آدمی تو نہیں ہوگا جو امام کا میسنجر ہے. جیسے ہی جانے لگا تو اس نے علی ابن مہزیار سے سوال کیا تمہارے لیے امام کیا ہے؟ ڈیفائن امام فار یور سیلف. یہ کوشچن ہم سب کا ایک دوسرے کے لیے. میرے لیے امام کیا ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں. آپ اپنے اندر خود اپنے ضمیر کے اندر اس کا جواب دیں. آپ کے لیے امام کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. میرے لیے امام کیا ہے؟ اسے جو پوچھا کہ تمہارے لیے امام کیا ہے تو اس نے جواب دیا میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی سب سے زیادہ جو چیز مجھے اس پورے عالم میں لگتی ہے یونیورس میں وہ کیا ہے؟ امام ہے. اور ظاہر ہے جو 20 سال آ رہا ہو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. سامنے والا بھی امام کا نمائندہ تھا. وہ لفظوں سے زیادہ
قلب کو دیکھ رہا تھا. اس نے اسکین کیا، اگر تمہارے لیے امام دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے تو تم رہا ہے. گھوڑوں خیال کیوں آ رہا ہے؟ گھوڑے کیوں؟ اس زمانے میں لوگ ظاہر ہے اونٹ اور گھوڑوں پہ آتے تھے. مثال ابھی آپ مجلس کی، ابھی میں آپ سے بولوں چلیں تو آپ کو ایک دم خیال آئے گا وہ مولانا صاحب میری گاڑی پیچھے کھڑی ہوئی، میں ذرا اس کو دیکھا ہوں. گیا تو جب وہ داخل ہوا تو کیا خوبصورت، واقعاً اس نے اتنی محنت کی تھی. جملہ بھی امام کی طرف سے، امام فرماتے ہیں علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے. اللہ، کاش ہمارے لیے بھی امام کہے کوئی وقت آئے واقعاً یعنی انسان حقیقت زندگی ایسے گزارے. کیا زندگی کیا ہے؟ مطلب سال 61 ہجری ہو، اپنی زندگی گزار رہے ہو تو ایسی زندگی کو کیا کریں گے آپ؟ اور وہاں امام نے کہا کہ ہم تمہارے رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اذان محترم عمل کیا ہے؟ یہ اذان محترم خدا کا شکر کریں، یہ فرش عزا ہے، یہ دھوتی ہے انسان کو. رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ گریا سید الشہداء، اگر آپ کی آنکھ میں آنسو ہے امام حسین کا آپ پاک ہو رہے ہیں. پھر آپ مطلب بعض اوقات باتیں کرتے ہیں مولانا صاحب روتے بھی ہیں گناہ بھی کرتے ہیں. خوب امید ہے، انسان خطاکار ہے، گناہگار ہے، ہر آدمی سے خطا ہوتی، مگر اگر یہاں کی توفیق ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا محبت کرتا ہے، خدا چھوڑ نہیں رہا ہمیں. اس لیے بہت اہتمام کیا کریں مجالس کا، عزاداری کا، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، جہاں آپ سے ہو سکتا ہے. یہ خوش قسمتی ہے کہ خدا نے ہمارا انتخاب کیا ہوا ہے. یہ دھو دیتا ہے انسان کو. اعمال ایسے ہی ہے انسان کو، جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں جان محترم اس کی وجہ سے ایک نور ہے جو ہمارے بدن سے نکلتا، عمل نور ایجاد کرتا ہے، اور یہ نور ماہ رمضان میں انسان کو گھیر لیتا ہے. لیکن پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے کیا ہم اس نور کی حفاظت کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے؟ آپ عبادت کرتے ہیں، ابھی آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر نیک عمل انسان کو طاقت دیتا ہے، پازیٹیو انرجی. لیکن کیا میں اس کی حفاظت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ مجلس میں بیٹھا، اریا کیا، تفکر کیا، فکر کیا، اپنے اعمال کی طرف تھوڑا توجہ کی، لیکن کیا باہر نکل کر میں اس نور کی حفاظت کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا؟ چیلنج یہی ہے، اندر غرق ہوا ہے. یہ جو دنیا جسے ہم عالم یونیورس میں جتنے بھی عالم ہیں، اور انسان نہیں کر رہا، یعنی انسان کو یہ دنیا یقین نہیں کرنے دیتی ہے کہ تم نے مرنا ہے، یقین نہیں کرنے دیتا. پتہ ہے اس کو یہاں سے اس کو پرواز کرنی ہے، اس کو جانے نہیں دیتا، اس کو سوچنے ہی نہیں دیتا. مگر ہر کوئی نہیں جانتا ہم سب نے مرنا ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں، پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی ہم غیبت کرتے ہیں، پھر بھی ہم چوری کرتے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاق ہوتے ہیں. سب پتہ ہے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم ایسا ہے، یہ انسان کو نکلنے نہیں دیتا. اس عالم سے پرواز ضروری ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم کو چھوڑنا کمال ہے. جن کا ذکر ہم کرنے آتے ہیں انہوں نے یہی سکھایا ہے ہمیں کہ یہ دنیا تمہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، ہم آج سے کام کرنا چھوڑ دیں، جو نہیں، آپ نے سب کرنا ہے، لیکن آپ اس دنیا کے اندر اتنے اٹیچ نہ ہوں کہ کل کو آپ کی زندگی میں انسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے تو آپ ایسے ہو جائیں جیسے آپ مطلب انسان نہیں تھے. آج دنیا کے اندر حیدر نہیں آتا، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس دنیا میں غرق ہوئے تھے، یہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. فرعون جانتا تھا کہ دریائے نیل میں جو راستہ بنا ہے یہ موسیٰ کے رب نے بنایا ہے، پھر بھی پانی میں اتر گیا.
کیونکہ غرق در عالم بود، عالم میں غرق تھا. وہ یہ خطرناک ہے، یہی خطرہ ہے. اگر ہم اس کو ٹیون کر لیں تو ہماری زندگی ویسی ہو جائے گی جیسے امام چاہتے ہیں. اور یہی کرنا ہے ہم نے. آج دنیا ان حالات میں دیکھیں، جب باہر سے پریشر بڑھتا ہے نا تو دو آپشن ہیں، یا تو انسان گر جاتا ہے یا انسان متحد ہو جاتا ہے. آج مسلمان اچھے خاصے ان حادثات کے بعد متحد ہو گئے. فرقے واریت ختم ہو گئی. دشمن فرقے واریت کرتا ہے، فرقوں کو آپس میں توڑتا ہے. آج اس واقعے کے بعد کہ خاص طور پر جو اسرائیل کے ساتھ ہوا، ایران کے ساتھ ہوا، پورے عالم میں مسلمان متحد ہوئے ہیں. کیوں؟ حقیقت کیا ہے؟ اب یہی ہم بستگی چاہیے. جب ہم سوال کرتے ہیں، جو لوگ نان مسلم بھی ہیں وہ بھی جو ہے وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں. دنیا میں کتنے نان مسلم ہیں جن کی آوازیں آج دنیا کے اندر گونج رہی ہیں، خاص طور پہ فلسطین اور غزہ کے بعد. اب یہی دل جو ظہور میں امام کا ساتھ دیں گے. ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی طرف لے کے جانا ہے جانے محترم. تو یہ عوالم کی ہماری جو بحث تھی کہ ہم جس عالم مادے میں ہیں، اس کے بعد دوسرا عالم عالم مثال ہے کہ جہاں ہم لوگ ہر روز سفر کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ عالم خواب. جب ہم سوتے ہیں، سوتے وقت ہمارا روح ٹریول کرتی ہے. ہر روز ہم ٹریول کرتے ہیں. کسی کو یاد رہتا ہے، کسی کو یاد نہیں رہتا، لیکن یہ ٹیمپریری ٹریول ہے. جب ہم اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو روح واپس باڈی پہ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور ہم آ جاتے ہیں. موت اسی کی کنٹینویشن ہے. احادیث کے اندر بھی ہے کہ موت جو ہے وہ بالکل سونے کی طرح ہے. دونوں، جو سونا اور موت دونوں بھائی ہیں، روایت کے اندر آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ موت میں بھی جب آپ ٹریول کرتے ہو، بس اس میں فرق یہ ہے کہ آپ واپس نہیں آتے، آپ دوسرے عالم میں چلے جاتے ہو. آپ ایگزٹ ہو گئے، ایگزٹ ہو گئے. اب ہمیں اسی سیر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جانے محترم، کیونکہ عالم مثال کے بعد پھر انسان عالم برزخ کی طرف جاتا ہے. اور حقیقت وہی لوگ پہچان پاتے ہیں کہ جو دوسرے عالم کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. جو اسی عالم میں ہے، مادے میں ہے، وہ سب یہی کر رہا ہے جو آپ کے سامنے آج ہو رہا ہے. کیوں میں گناہ کرتا ہوں؟ کیوں مجھ سے غلطی ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میں عالم غفلت میں ہوں. آپ گاڑی چلا رہے، ہائی وے پر ہے، آپ نے موبائل اٹھا لی، تھوڑی دیر ٹیکسٹ دیکھا، فیو سیکنڈ میں حادثہ ہو گیا. کچھ دیر میں نہیں کرتا. اس کی توجہ کہاں ہے؟ خدا. کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے. علم یعلم، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں. قرآن کی آیت ہے. اور قال اللہ الحق، اللہ حق بیان کرتا ہے. اللہ تو حق کے بغیر ہے ہی نہیں. تو جب خدا دیکھ، تو میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں؟ میں کیوں؟ مجھے بتاؤ، یہاں کیمرے لگے ہوئے، تو میں مائک اٹھا کے جیب میں کچھ لے کے نہیں جاؤں گا. کیمرے لگے میں پکڑ لیں گے مجھے. خیال رکھیے گا، پچھلے سال بہت سارے موبائل چوری ہو گئے یہاں پہ، اس لیے اس سال آپ خود ہی ایکٹیو رہیے گا. کہ کچھ لوگ مجلس میں ثواب لینے آتے ہیں، کچھ لوگ موبائل لینے آتے ہیں، تو آپ اپنا خیال خود رکھیے گا. تو مثال کے طور پر کیمرے لگے ہوئے، آپ کوئی غلطی نہیں کرتے. آپ پاکستان کا، تو میں بہرحال ابھی اتنا نہیں مجھے پتا کہاں کہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں بہت سارے مملک میں جاتا ہوں. آپ رات کو چاہے 3 بھی بجے ہوں، آپ سگنل نہیں توڑتے. کیوں نہیں توڑتے؟ کہ وہاں پہ کیمرہ ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ جرمانہ آپ کے موبائل پہ آ جائے گا فوراً، سیدھا پوائنٹ بھی کٹ جائیں گے. کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں. غافل نہیں ہوتے آپ. زندگی میں کیوں غافل ہیں؟ دنیا کے کیمروں پہ یقین ہے، خدا کے کیمرے پہ یقین نہیں ہے. دنیا کے کیمرے جرمانہ دے دیں گے، کچھ 1000 روپے لائسنس لے لیں گے، یہی ہوگا نا، اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے. مگر وہاں کیا ہوگا؟ کیوں عزیزان محترم اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے میں غلطی نہیں کرتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن اپنی تنہائی میں کیوں گناہ ہوتا ہے مجھ سے؟
عزیزان محترم، خدا دیکھ رہا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جس کی وجہ سے وہ جرمانہ بھیج نہیں رہا. دنیا تو جرمانے بھیج دیتی ہے نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کسی نے غلطی کی، پولیس گھر پہ آ جائے گی، فلانا گھر پہ آ جائے گا، نوٹس گھر پہ آ جائے گا. بھیجتی انسلٹ. جب انسان کی کوئی انسلٹ ہو تو انسان کہتا ہے نا بھائی بتانا نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. خدا اگر ہر گناہ کو چہرے پر لکھ دیتا کیا ہوتا؟ رحمان ہے، ستار العیوب، چھپانے والا، عیبوں کو چھپانے والا ہے. اس کی یہ رحمانیت مجھے گمراہ کر رہی ہے، اس کی رحمانیت مجھے احساس دیتی ہے چلو کر لو، کوئی نہیں دے گا. اللہ تو رحمان ہے. وہ تو رحمان ہے، مگر میں بندہ کیسا ہوں؟ میں خود کیوں نہیں شرمندہ ہو رہا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ غلطی، میں خدا نخواستہ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، آپ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں اپنے آپ سے، کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں اپنی خطاؤں، غلطیوں، گناہوں کو میں جانتا ہوں. مناجات خمسہ عشرہ میں جو مناجات توابین کی توبہ والی مناجات ہے، جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں پڑھیں اس کو جا کے. سید الساجدین نے یہ 15 مناجات جو مفاتیح الجناح میں، شیعہ ٹول کٹ میں، ڈیوائن پلز میں، سب کے اندر ہے. یہ پہلی مناجات ہے توبہ کرنے والے کی مناجات. اس کے اندر آپ جب مناجات کیا ہے؟ سرگوشی، آہستہ بات کرنا. کیا بات کر رہا ہوں کہ پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں. And I'm admitting my mistake. میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں اپنی زندگی میں ڈوبا ہوا تھا. یہ بہت ضروری ہے. زندگی میں کوئی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں جا کر یہ بات کریں؟ یہ کیسے ہوگا جب میں اس کے سامنے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا اور پھر غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہوں اور پھر کہنا نہیں وہ تو رحمان ہے. یقیناً وہ رحمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. روایت میں عزیزان محترم معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار مومن کے غلطیوں کو ملائکہ سے بھی چھپاتا ہے. ملائکہ یعنی خدا، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، ملائکہ لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار کہتا ہے کہ نہیں، میں ملائکہ اور اپنے مومن کے اعمال کے درمیان میں پردہ عائل کر دیتا ہوں. کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ کچھ دیر بعد توبہ کر لے. خدا وقت دیتا ہے. آپ نیکی سوچیں اور انجام نہ دیں، خدا نیکی لکھ دیتا ہے. لیکن آپ گناہ کے بارے میں سوچیں اور انجام نہ دیں، خدا نہیں کرتا ایسا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے انسان؟ اور انسان اس کے بعد اور کیا کرے گا؟ عزیزان محترم، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس عالم کو سمجھنا پڑے گا، جسے یہ یقین ہو کہ یہاں پر وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہے. وہ کبھی بھی اس دنیا سے محبت نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے نہیں لڑے گا، وہ کبھی بھی تھوڑی دیر اور ایک لقمے کے لیے حرام اپنے پیٹ میں نہیں ڈالے گا. جسے پتا ہو کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے آؤں، کیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے. مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر کے اندر ہیں، آپ کو مثلا آپ باہر ٹریول کرتے ہیں کسی یورپین ملک میں جہاں حلال کھانا نہیں ہے، مطلب نہیں مل رہا حلال، لیکن آپ کو پتا ہے میں 5 گھنٹے کے لیے ٹرانزٹ پر ہوں. یا بعض آپ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں جہاں پر حلال کھانا نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں 5 گھنٹے. نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کوئی بات نہیں، 5 گھنٹے بسکٹ کھا لیں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے تھوڑی دیر ہے. عزیزان محترم، یہ زندگی تھوڑی دیر ہے، بس پلک جھپک ختم، زندگی ختم. جو لوگ چلے گئے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیسی تھی زندگی، حضرت آدم سے پوچھا گیا حدیث معصوم کی، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے کتنی زندگی کی؟ 2500 سال، 2500 سال حضرت آدم زندہ رہے. حضرت آدم سے پوچھا 2500 سال زندگی کیسی تھی؟ جب حضرت اسرائیل تشریف لائے ان کے پاس تو یہ دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے. کہا کہ وقت پورا ہو گیا، کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو. تو جب پوچھا کہ یہ زندگی کیسی تھی
کہا دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام ہے بس. یہ ہے زندگی. اور اس زندگی میں اتنا غرور، اس زندگی میں اتنا تکبر، اس زندگی میں انسان اتنا گمراہ ہو رہا ہے. جانا مطلب اٹس ناٹ ورتھ نہیں ہے اس کی کہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو بیچ دیں. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. کم سے کم، یعنی اگر تم اپنے نفس کو بیچ رہے ہو تو منیمم یو وانٹ ٹو سیل یور سیلف تو جنت ہے. ڈونٹ سیل یور سیلف فار ون انسٹاگرام ریل. ایک تصویر کے لیے، ایک انسٹاگرام یا ٹک ٹاک کی ریل کے لیے اپنے نفس کو مت بیچو. کیا بیچ رہے ہیں؟ ورتھ نہیں ہے. خدا انسان کو بنا کر تبارک اللہ کہہ رہا ہے، یعنی خدا خود افتخار کر رہا ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے. یہ کیا بنایا ہے؟ کربلا بتا رہی ہے کہ انسان کی قیمت کیا ہے. کربلا بتا رہی ہے. کربلا نے انسان کے تقدس کو بلند کیا. کربلا نے بتایا کہ بندگی کسے کہتے ہیں. کربلا بتاتی ہے کہ سیکریفائس کیا ہے. کربلا بتاتی ہے کہ وفا کیا ہے. کربلا بتاتی ہے کہ ہیومن ویلیوز کیا ہے، کہ دشمن بھی آئے تو پانی پلاؤ اسے. کربلا یہی ہے. تو کیا میں اپنے آپ کو تیار کیا ہے کربلا کے لیے؟ کیا میں اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں؟ اذان محرم، پہلی محرم ہو گئی، ختم ہو رہی ہے، دوسری کا چاند نکل رہا ہے. سید الشہداء نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے. یہ سفر اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف کا سفر ہے. یہاں امام حسین کو بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین نے اپنی جان کے لیے، نہ ایسا نہیں ہوتا. امام، بعض ہمارے یہاں لوگ پڑھ بھی دیتے ہیں کہ وہ امام نے ان کو بولا مجھے ہندوستان جانے دو. کیسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ؟ امام جائیں گے؟ امام نہیں سمجھے امام کو. امام کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوتا تو امام اپنے 6 مہینے کے بچے کو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ امام کربلا آج سمجھ میں آ رہا ہے. جان محترم، آج میں تو خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہت ادنا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تو اپنے اساتید سے سنتا آیا، بزرگوں سے سنتا آیا. وہی جملہ میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرا جملہ نہیں ہے کہ امام حسین نے قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ اس عالم تک انسانیت کو نجات دی ہے. اب سمجھ میں آیا کربلا گیا ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں بچہ یہاں پر آ کر بیٹھتا ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں جب پہلی محرم آتی ہے ہمارے یہاں سیاہ کپڑے بچ جاتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کربلا. یہ نہ ہوتی آج کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. آج نمازیں بچی ہوئی ہیں آپ کے سامنے. دوسرے مکتب کی نمازیں، کیا نمازیں؟ جہاں خدا کے لیے زندگی نہیں ہو وہاں نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے. تبھی تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد. وہ جانے محترم اس محرم کو اس غنیمت سمجھیں. یہ محرم اس جنگ کے بعد اگر آیا ہے اس کو غنیمت سمجھیں. یہ حقانیت کو پروف کروا رہی ہے. جہاں امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اگر ساری زندگی کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ساری زندگی انسان دن میں نمازیں پڑھتا رہے، رات کو کھڑا رہے اور روزے کی حالت میں ہو، اس مقام پر ساری زندگی 1000 سال گزار دے، وہ دن میں قیام کرے، رات میں قیام کرے اور روزے کی حالت میں ہو، 1000 سال بھی گزر جائیں، اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں تو کچھ قبول نہیں ہے. قبول نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد.
نظام الہی، اللہ کے نظام کا دفاع حسین کروانے جا رہے ہیں۔ حسین بہتر جانتے ہیں کہ اس معرکے میں کس کو لے کر جانا ہے، کون ہے جو دنیا کو مثال دے گا، کون ہے جو اس کربلا کو سجائے گا۔ بچانے والا خوب دل آمادہ ہے، گفتگو بہت ہے کہنے کو، مگر آئیں مدینہ سے امام کے جانے کو بیان کرتے۔ سید الشہداء اپنے نانا کے روزے بھر گئے، گریہ کیا، اور اسی گریہ میں امام کی آنکھ لگ گئی۔ اپنے نانا کو دیکھتے ہیں اور نانا انہیں بیان دے دیتے ہیں۔ حسین، امام حسین اس تیاری کے ساتھ، امام حسین نے آگے والے دنوں میں آپ سنتے رہیں گے، امام اس تیاری کے ساتھ، امام نے سب کو تیار کیا۔ امام کی سواری مدینہ سے چلنا شروع ہوئی، مدینہ کی خاک اڑ اڑ کے امام حسین کو لوگ رہے۔ حسین، اب امام گئے، مدینہ واپس نہیں آئے۔ نانا کے شہر کو چھوڑنا آسان نہیں تھا امام کے لیے، ساری زندگی مدینہ میں گزاری ہو، اور کیا کیا نہیں دیکھا مدینہ میں، کیا کیا نہیں دیکھا۔ عزادار علیہ بہت، میرے ماں باپ قربان ہوں، شہید الشہداء، کیا کیا نہیں، اپنے نانا کو جاتے دے گا۔ آمادہ ہے، گھر کے دروازے کو جلتا ہوا دیکھا، در و دیوار میں اپنی ماں کو دیکھا۔ یا حسین، یا حسین، مدینہ دیواروں کے سہاروں سے دیکھا، کون جائے گا والدہ کی قبر پر؟ بھائی کے جنازے پہ تیر۔ وہی تو وقت تھا نا کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا۔ کوئی دن آپ کے دن جیسا نہیں، یاد کرنے والا ہے کوئی میرے بیٹا، ہے کوئی میرے بیٹا، بیان کرنے والا، ہاں یا سیدہ اپنے بابا کے ساتھ، یا سیدہ اپنے بابا کے ساتھ اس سفر میں ہے، عزادار محترم ہم تو رو رہے، عزادار محترم ہم تو رو رہے۔ اپنے زانو پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، میرا سلام ہو، مصائب سنتے رہے۔ پہلی محرم ہے، مجھے اس بچی سے بڑی محبت ہے، میرے لیے دعا کرے۔ محرم ہمارے امام پہلی محرم ہی کو آپ کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، ہمیں 40 کی کربلا کی زیارت کروا دے۔ یہ بچی نے دیکھا روزے عاشور۔ عزاداران محترم، بہت دن سے آپ انتظار کر رہے تھے نا، مجلس آئے، کیا کریں گے؟ بس روزے عاشور اس بچی نے دیکھا، قانون بدل گیا۔ جیسے ہی لوگوں نے بابا کو گھیرا، کوئی تیروں سے، جب سب حملہ آور ہوئے نا، تو اس بچی سے صبر نہ ہوا، اور کیسے ہوتا؟ یہ بچی خیموں سے بھاگی ہے، میرے بابا کو نہ مارو، اور میرے بابا کو نہ مارو۔
یارو عزاداران محترم اس بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، اس بچی کو تازیانے لگائے، اس بچی کو تماچے لگے، ارے بچی دور ہو گئی۔ یہی وجہ تھی جب شام کے زندان میں بابا کا سر آیا تو بچی نے بابا سے یہی تو کہا، بابا والذی، بابا آپ کے جانے کے بعد سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، تماچے پڑے، گوشوارے چھن گئے، دامن جل گئے بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان اشکبار آنکھوں کا واسطہ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو حاضرین ہیں ان کی تمام جائز کو خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار امت مسلمہ کو متحد ہو کر جینے کی توفیق عطا فرما، مظلوم غزہ فلسطین کی حمایت فرما۔ پروردگار اسلام کا پرچم خاص طور پر ایران اور باقی تمام ممالک کو، لبنان کو، یمن کو، عراق کو، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ دشمنان اسلام اسرائیل کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس عزاداری ہو رہی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں بہتر طریقے سے ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سید الشہداء کی معرفت عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، روز محشر ہمیں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو بھی اس مجلس عزاداری میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یہاں کی مینجمنٹ ہے، ٹیم ہے، اسکاؤٹ ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، سوسائٹی ہے، ڈی ایچ اے سوسائٹیز ہیں، ویڈیو بنانے والے، ہر شخص جو بھی بہرحال اپنی طرف سے اس مجلس کے لیے پروردگار کام کر رہا ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، ہمیں اپنے امام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔